بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں علی اکبر حسین۔ امید کرتے ہیں کہ اس چینل پر ہم آپ کو ملک کی تمام بڑی بڑی خبریں اور انٹرنیشنل کی خبریں ہم آپ کو نیوز دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل کے بٹن کو دبائیں گے تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچے۔ اس چینل پر ہر خبر کی ایک مکمل تصدیق ہوتی ہے، ہمارے ذرائع بڑی تصدیق کر کے خبر دیتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے آپ کو ایک ہی ایپیسوڈ دی ہے، تو اس پر معذرت، ہمارے ذرائع چونکہ ورلڈ کپ کے اندر مصروف تھے، اس لیے ہم آپ کو 2-3 ایپیسوڈ نہیں دے سکے۔ اب چونکہ ورلڈ کپ ہو چکا ہے تو اب ہمارے ذرائع ہم کو خبریں دیں گے اور ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دیگر اکاؤنٹس پر شیئر کریں تاکہ یہ ہماری ویڈیو وائرل ہو۔ اس کے بھی آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، اور ہماری شارٹ اور لانگ ویڈیو کو مکمل سنیں کریں تاکہ ہمارا واچ ٹائم پورا ہو سکے۔ یہ ایک پرماننٹ انشاءاللہ چینل ہے جس پر ہم آپ کو آلریڈی خبریں دیتے رہیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پہلی خبر ورلڈ کپ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان ورلڈ کپ کھیلا گیا، جس کے اندر انڈیا کو شکست ہوئی اور چھٹی بار بھی چیمپئن آسٹریلیا بن گیا۔ چھٹی بار بھی آسٹریلیا چیمپئن بن گیا۔ اس کے دوران جب میچ کھیلا جا رہا تھا، اس کے دوران ایک آدمی پچ پر اپڑ گیا، پچ پر پہنچ چکا تھا، تو اس نے فری فلسطین کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس نے فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کیا۔ جب کروڑوں دنیا میچ دیکھ رہی تھی، اس وقت اس نے فلسطین کے لیے آواز بلند کی، جس کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک خبر ہے، وہ بھی کھیل گیمز کے حوالے سے ہی ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر ایک کرکٹر سیاست میں انٹر ہوا، عمران خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح بنگلہ دیش کے اندر ایک کرکٹر شکیب الحسن جو کہ آل راؤنڈر تھے، انہوں نے سیاست میں باقاعدہ انٹری کا اعلان کیا۔ اگلے سال چونکہ الیکشن ہو رہا ہے، اس میں آل راؤنڈر شکیب الحسن حکومت کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ جو ہوتے ہیں کرکٹر، یہ چونکہ مشہور ہوتے ہیں، یہ سیاست میں بہت جلد کامیاب ہونے کا ان کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی لیڈر مشہور ہوتے ہوتے ایک عرصہ لگتا ہے، لیکن کرکٹر چونکہ عوام و آس پر اور خاص و عام پر اور خاص و عام کی زبان پہ ویسے ہی رہتا ہے، کرکٹر اگر سیاست میں انٹری کرے تو اس کی کامیابی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق جنوری تک سموگ کی وجہ سے پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں کو ہفتے کے روز بند رکھا جائے گا۔ یہ حکومت نے نہیں کیا، ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں کو ہفتے کے روز بند رکھا جائے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے فاضل ججز نے یہ حکم صادر کیا ہے۔ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ جنوری تک سموگ کی وجہ سے پنجاب کے تمام ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس کلوز رہیں گے ہفتے کے دن جنوری تک۔ ہائی کورٹ لاہور کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک آڈیو لیک ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ وہ آڈیو
ٹویٹر میں اسپیس، آپ کو پتہ ہے جب اسپیس لی جاتی ہے، اسپیس کے اندر بہت بڑی ڈبیٹس ہوتی ہے، آڈیو ویڈیو سب ڈبیٹس ہوتی ہے۔ یہ بھی ٹویٹر کی اسپیس میں یہ آڈیو بنی ہے کہ اسپیس کی یہ آڈیو ہے جس میں سلمان خان صاحب کو ہوسٹ ہیں اس اسپیس کے۔ اس کے بعد اس میں ایک اکنامکس کے ایک میر ندیم صاحب ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال جواب ہوتے رہے تو ندیم صاحب جو میر اکنامکس ہیں انہوں نے اتنی بات کہہ دی، ان کی زبان سے نکل گئی کہ پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں کیا کیا۔ حالانکہ ان کا یہ کوسچن تھا، جو کوسٹ ہیں سلمان خان صاحب، انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے ان کو یوں ہی گالیوں سے، بدتمیزی سے ان کو ذلیل کہا، خدا کے لیے خدا جانے کیا کیا کہہ دیا، ان کو بہت گالیاں نکالی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ 10-11 سالوں سے جو نوجوان ہم نے تیار کیا ہے، خصوصاً پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، یہ اس کا ایک ازلٹ ہے۔ ہم اب پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان سے ڈبیٹ نہیں کر سکتے، ان سے بحث نہیں کر سکتے، وہ دلائل کی زبان میں بات نہیں کر سکتے، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات نہیں کر سکتے، ایک سلیقے سے اور طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ پی ٹی آئی نے 3 سال میں کیا کیا۔ سلمان خان صاحب نے ان کو یوں ان کی بےعزتی کی، ان کی انسلٹ کی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ آڈیو لیک بھی ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم پھر بھی پی ٹی آئی کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم آواز ضرور اٹھاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ ڈیل کرو۔ لیکن پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ لہجہ، یہ طریقہ بالکل کامیابی کا طریقہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جس بلندی پر پہنچ چکی تھی، پی ٹی آئی کو شکست نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس کو مضبوط امیدوار کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے۔ یہ شبر زیدی نے کہا، میں نے نہیں کہا، ایک شو کے اندر انہوں نے یہ 3 ریزنز بیان کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اپنا رخ یا اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا اگر وہ سیاست میں انٹری چاہتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کو بدنام کر کے، کسی کی عزت کو تار تار کر کے، یا زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ یا جھوٹی خبریں وائرل کر کے کوئی سیاستدان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی جس لہج پہ پہنچ چکی تھی، جس بلندی پہ پہنچ چکی تھی کہ ان کو شکست دینا ناقابل شکست جماعت بن چکی تھی، لیکن ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے بد اخلاقی کی وجہ سے، ان کے غلط رویے کی وجہ سے آج پی ٹی آئی ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ چکی ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ عوام تمہارے ساتھ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عوام اگر آپ اس طرح کریں گے، آپ کے اس ایک واقعے کی وجہ سے آپ کا ووٹر کم ہوگا، اس سے آپ کا ووٹر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جب مولانا خادم حسین رضوی مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں میڈیا بات کرتے تھے کہ ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ وہ گالیاں نکالتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ آج میڈیا کو پی ٹی آئی کی غلاظت، پی ٹی آئی کی گندگی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اور یہ جو رویہ، یہ جو طریقہ، اس سے پی ٹی آئی کا مزید نقصان ہوگا۔ عمران خان کے لیے یہ ایک حقیقت ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہم کسی کے خلاف ہیں،
ہمارا کام آپ کو شیشہ دکھانا، آئینہ دکھانا ہے۔ اگر آئینے کے اندر منہ غلط نظر آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئینے کو توڑ دیں، اپنا فیس کو درست کریں۔ آج پی ٹی آئی کی جو ناکامی کی صورتحال ہے، میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی بد اخلاقی ہے۔ اس طرح کی ایک اور جھوٹی ویڈیو وائرل ہوئی جو پچھلے 48 گھنٹوں میں وائرل ہوتی جا رہی ہے اور فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور واقعہ کیا ہوا کہ جنگ کے اندر میر افضل بروانہ، جس کو پی ٹی آئی نے جس طرح بیان کیا وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پی ٹی آئی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر ایک نون لیگ کا ایم این اے ہے، وہ ووٹ مانگنے کے لیے گیا، عوام نے ان کو درگت بنا ڈالی، عوام نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ اس طرح کے یہ ویڈیو بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی آج بھی اپنا قبلہ درست نہیں کر رہی، آج بھی وہ تشدد، آج بھی وہ بد اخلاقی کی سیاست کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں یہ سیاست اب پاکستان میں نہیں چلے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی مذہبی جماعتیں اور بہت بڑی مذہبی جماعت جو اخلاقی بہت بڑی امام جماعت اور ٹی ایل پی تمام جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں کھڑی ہے۔ تم جیسے گندے لوگوں کی، غلاظت کی، بد اخلاقوں کی، چوروں کی اب اس سیاست کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر نون لیگ کے ایم این اے کو مار پڑی تو آپ کے ایم این اے کو بھی مار پڑ سکتی ہے۔ آپ نے بھی اس عوام کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر ثانیہ مری ہوا، ثانیہ انارکلی ہوا اور ثانیہ پشاور ہوا، مری کے اندر جو برف کی وجہ سے لوگ گاڑیوں کے اندر مر چکے۔ آپ کو پی ٹی آئی کی بھی پرفارمنس کوئی اچھی نظر نہیں آتی ہم کو۔ اور جو یہ جنگ والا ویڈیو ہے اس کے اندر یہ زمین کا تنازع ہوا، رحمان برادری کی جو دہان کی فصل تھی اس کو ایک آدمی کے کہنے پر کاٹا گیا اور اس میں دو گروہوں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی۔ اور اس کا سیاست کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ، اینی پولیٹیکل پارٹی، اینی ٹکٹ ہولڈر، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پرسن کا مسئلہ، یہ جائیداد کی لڑائی ہوئی، اس کا نون لیگ کے ساتھ یا اور کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کے لیے ایسی جھوٹی خبریں وائرل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو۔ اس سے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کا نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن 4 چاند نہیں لگ سکتے۔ آپ نے یہ بات کی، آپ کا اس رویے کی وجہ سے، آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے جو آپ نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا، جھوٹ وائرل کیا، اس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو قومی انصاف کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنی ہوگی، اخلاق والی سیاست کرنی ہوگی۔ گالی کا جواب بات سے دیں، دلائل سے دیں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں۔ اخلاق کے دائرے میں رہ کر سیاست کرو۔ اگر تم اپنے لیڈر کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہو، لیکن جس صلاحوں کے پیچھے تمہارا لیڈر جا چکا ہے، اگر تم نے یوں سیاست کی تو وہ صلاحوں کے پیچھے سے باہر نہیں آنے والا۔ اور پی ٹی آئی کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ باہر جو ان کے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹویٹر کے اکاؤنٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اعلیٰ اداروں کے خلاف اور جھوٹ پھیلانے کے ماہر بن چکے ہیں۔ ہم متعلقہ اداروں سے بھی کہتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو قومی دائرے میں نہ لایا گیا، خدا کے لیے یہ کیا سے کیا بن جائیں گے۔ ان کو فی الفور قومی دائرے میں لایا جائے، ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ آپ جب رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گستاخوں کے بارے میں بات کرتے تھے، سخت الفاظ استعمال کرتے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ نے تو اپنی ذات کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے یوں غلط کلمات بولتے ہو، لیکن اب تمہیں کوئی اخلاق یاد نہیں، کوئی تہذیب و تمدن یاد نہیں۔ ہم آپ کو یہی سبق دیتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں بات کرو۔ یہ سیاست اب 2023 ہے، اس کے اندر ایسی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میدان عمل میں تم پہلے سب چور کھڑے تھے،
اب میدان عمل کے اندر ایک باعمل عالم دین کھڑا ہے، تمہارا مقابلہ ایک باعمل اور بہت بڑا لیڈر قائد ملت اسلامیہ کا تمہارا مقابلہ ہے۔ تم گالی گلوچ اور پروپیگنڈے کے ساتھ تم اتنے بڑے لیڈر کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تمہارا مقابلہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ ہے، وہ اس شیر دل جوان کے ساتھ ہے جو پاکستان اور تمہارے خصوصی پی ٹی آئی والوں کے ظلم کو پاؤں کے نیچے کچھ ڈالا تھا اس نے۔ تمہاری طاقتوں کو جب تم فرعون کے لہجے میں بات کرتے تھے، تمہارا مقابلہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا مقابلہ ایک باعمل عالم دین کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ دنیا اب نوجوان اب ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا قبلہ درست کر لو، لیکن اگر تم نے قبلہ درست نہ کیا، تمہاری سیاست پہلے ہی گول ہو چکی ہے، اب مزید گول ہونے کا انتظار کرو۔ علی نواز امان صاحب، ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا علی نواز امان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے تھے، 10 دن سے غائب تھے، اب اچانک ان کی ایک تصویریں وائرل ہوئی، کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی، ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، استقام پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، یہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ویڈیو کلپ موجود نہیں ہے۔ زلفی بہاری صاحب چونکہ کل شہزاد اقبال جیو کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو شہزاد اقبال نے ان سے سوال کیا کہ جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، تو زلفی بہاری نے کہا کہ ہماری یہ غلطی تھی، یہ پی ٹی آئی کی غلطی تھی، یہ ہماری پارٹی کی غلطی تھی، ہم نے ایک ذات سے، جنرل فیض ان کا مطلب تھا، ایک ذات سے پیار کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اداروں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے تھا، ہمیں جنرل ہیڈ کوارٹر کے دفتر سے پیار کرنا چاہیے تھا، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، ہمیں ISI کے ہیڈ کوارٹر سے محبت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ایک ذات کے ساتھ، کیونکہ ایک ذات پرماننٹ نہیں رہ سکتی، ایک ذات نے ریٹائرمنٹ ہونا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ISI جنرل فیض صاحب اپنے مفاد کے لیے ISI کو استعمال کرتے رہے۔ بتاؤ اگر ISI اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی ذمہ داری، ان پر اتنا بڑا سنگین ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر پاکستان کا اتنا بڑا عہدہ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے تو بتاؤ اس ملک کا کیا بن سکتا ہے۔ اور مزید بھی سوال ہوئے اور انہوں نے پچھلے ایک شو 2-3 دن ہو چکے ہیں، زلفی بہاری نے یہ بھی کہا تھا کہ عثمان بزدار ہماری غلطی ہے، ہمارے میڈیا بھائی آپ کو پہلے بتاتے تھے بزدار کو ہٹا دو، لیکن تم کہتے تھے یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ باقی پارٹیوں کے یوٹیوبر ہیں، باقی پارٹیوں کے صحافی ہیں، اب آپ خدا کے لیے یہ تو مان جائیں کہ جنرل فیض کو ہم آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، ہم نے یہ صرف فیض کی غلطی نہیں، یہ عمران خان کی غلطی ہے، یہ عمران خان بھی اس کو آرمی چیف تک لے جانا چاہتے تھے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹس کو روکنے کے لیے انہوں نے نومبر کے آخری ہفتے کے اندر جلسے شروع کیے۔ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، مزید آنے والی ویڈیو تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ خدا حافظ۔